بسم اللہ الرحمن الرحیم وافعال العباد ہی بخلق اللہ، اور بندوں کے افعال وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی کہ بندوں کے جو کام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَكَسْبٍ مِّنَ الْعِبَادِ، اور بندوں کے کسب کردہ ہیں۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے خلق اور دوسرا ہے کسب۔ دونوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلق کا مطلب کریٹ کرنا، وجود میں لانا، نان ایگزسٹنگ چیز کو ایگزسٹنس میں لانا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ اور کسب کا لفظی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، کمانا۔ یہاں مطلب ہوگا کہ اس فعل کے لیے، اس کام کے لیے اسباب کو جمع کرنا، یعنی پریپریشن کرنا، اور جو ہے اس کے لیے محنت کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت کرنا۔ تو یہاں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے، یہ کام بندہ خود ایجاد کرتا ہے، بندہ خود پیدا کرتا ہے، یا بندوں کے کاموں کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور بندوں کے جو کام ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر فعل کی نسبت بندے کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بندے نے نماز پڑھی، زید نے نماز پڑھی، زید ایمان لے کر آیا، تو ایمان لانا یہ ایک کام ہے، ایک فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہی اس کام کو پیدا کیا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرتے ہوئے بندے کی طرف کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اگر بندے کی طرف کی گئی ہے تو بندے نے اس کام کو کیا ہے تو بندے نے اس فعل کو پیدا کیا، ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتا، بندہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ بندوں کے جو کام ہیں ہم صرف اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اللہ اس فعل کو پیدا کرتا ہے، چاہے اچھا کام کریں یا برا کام کریں، دونوں بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے ان کاموں کو۔ برے فعل کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، لیکن اسے کرنا برا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ہے دوا بھی بنا لیتا ہے، دوا بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اور بعض ایسے بھی میڈیسنز ہوتی ہیں جو زہر سے بنائی جاتی ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے آپ کو جو جس سے شفا ملتی ہے وہ دوا کھانے کا حکم دیتا ہے، لیکن جن چیزوں سے آپ کو ہارم ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کہتا ہے۔ البتہ وہ زہر بنانا کسی اور مقصد کے تحت ہے، کچھ اور حکمت ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کے افعال کی خالق ہے، بندوں کے افعال، بندوں کے کاموں کو اللہ پیدا کرتا ہے، چاہے اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا تو کرتا ہے لیکن اختیار بندے کو دے رکھا ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، جب توفیق دیتا ہے تو بندہ اسباب جمع کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، کسب کرتا ہے۔ جب وہ کسب کرتا ہے تو اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سٹیجز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمارے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو انرجی پیدا ہوتی ہے، اس انرجی کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ہمارے اندر قدرت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ قدرت اور قوت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس قوت کا ہم استعمال کہاں کرتے ہیں؟ اچھے کاموں کے لیے کرتے ہیں یا برے کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ یہ ہمارا اختیار ہے۔ اب بندہ جس بھی کام کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کی توفیق دے گا اور اس کے لیے اس فعل کو پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس فعل کو پیدا کر دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے کلام کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، اس نے کھانا کھایا، انرجی پیدا ہو گئی، بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ اس کو قدرت اللہ نے عطا کی۔ اب وہ ارادہ کرتا ہے سچ بولنے کا تو اللہ اس کو سچ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے،
جب اس کو توفیق ملتی ہے تو وہ اب اس کے لیے کسب کرے گا، یعنی محنت کرے گا، اور اس کے لیے اسباب جمع کرے گا، یعنی کہ اپنے ہونٹوں کو ہلائے گا، زبان کو حرکت دے گا اور آواز نکالے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے کلام کو اللہ پیدا کرے گا، ورنہ ہر آدمی کے پاس ہونٹ اور زبان ہو تو وہ کلام نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ نے ہی ہمیں آواز دی ہے۔ تو یہ فعل جو پیدا ہو رہا ہے اپنے ہونٹوں کو ہلانا اور زبان کے ذریعے آپ جو ہے کلام کر رہے ہیں، تو آپ ارادہ کرتے ہو، اللہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے اور پھر اس فعل کو یعنی کلام کو آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ کلام کرنا یہ فعل ہوا، اور یہ فعل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ نص قطعی ہے اس مسئلے کے اندر، اللہ نے کلیئر کٹ فرما دیا تم کو بھی اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم کو بھی اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب معتزلہ ایک فرقہ ایسا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پیدا نہیں کرتا، حالانکہ واللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو بندوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندوں کے افعال کو، ان کے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ جب کبھی کوئی فعل ہوتا ہے، اس میں جو ہے دو شخصیات کا انوالومنٹ ہوتا ہے، ایک ہے وہ کام کرنے والا، دوسرا اللہ تعالیٰ۔ بندہ اس کام کے لیے محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کرے گا۔ تو اللہ کا فعل پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں خلق اللہ، خلق، خلق کا مطلب پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور کسب کا مطلب اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اسباب کو جمع کرنا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر زمین سے اناج اگانا ہے، ٹھیک ہے، ایک کسان آدمی ہے، تو بندے نے ارادہ کیا کہ میں زمین سے فصل کو اگاؤں، اللہ نے اس کو توفیق دی، اب اس کے اندر قدرت اور صلاحیت پیدا کی، پھر بندہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسباب کو جمع کرتا ہے، یعنی زمین کھودے گا، اس کے اندر بیج ڈالے گا، پھر اس کے بعد کھاد وغیرہ ڈال کے پھر اس کو پانی وغیرہ ڈالے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے کسب۔ بندے نے کیا کیا، کسب کیا۔ اب اس بیج سے اس پودے کو نکالنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، بندے نے اسباب جمع کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پودے کو بندے نے پیدا کیا، نہیں، بندے نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کسان نے اسباب جمع کیے، اس نے کسب کیا، اس نے کیا کیا، کسب کیا، اور خلق اللہ نے کیا۔ اس کسان نے کسب کیا، اسباب جمع کیے، اور اللہ نے اس پودے کو پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ام نحن الزارعون، کہ یہ جو زراعت ہوتی ہے، کھیتی باڑی، کاشتکاری جو تم کرتے ہو، زمین سے یہ سبزات تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے، obviously بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کسان نے کھیتی اگائی، تو یہ مجازی طور پر ہوتا ہے، ہرگز کسان جو ہے زمین سے سبزہ نہیں اگا رہا ہوتا، بلکہ وہ اسباب تو جمع کر دیا اس نے، اس کے لیے محنت کی، تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بندہ کسب کرتا ہے، اللہ خلق کرتا ہے۔ اب یہ عبارت کو دیکھیں، وَأَفْعَالُ لِعِبَادِهِ هِيَ بِخَلْقِ اللَّهِ، اور بندوں کے افعال اللہ کی تخلیق سے ہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے ہیں، وَكَسْبٍ مِّنَ الْعِبَادِ، اور بندوں کے کسب کرنے سے ہیں۔ تو بندہ کسب کرتا ہے، اللہ خلق کرتا ہے، تب کہیں جا کر ایک فعل ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بندہ نہ گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ نیک اعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس طرح کہا جائے تو آپ کہیں گے کہ بندہ تو مجبور ہو گیا، نہ بندہ جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے، پھر آخرت میں پھر اس کے اوپر مواخذہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب خیر یا اسباب شر بندہ اختیار کرتا ہے، اور اس پر قدرت اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بندہ اگر اسباب اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ
کی اسے توفیق اور قدرت حاصل نہ ہوتی، اسی لیے بندہ مجبور نہیں ہے، اور آخرت میں جو اس سے حساب لیا جا رہا وہ بالکل کریکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندے نے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اسباب جمع کیے، اس وجہ سے اس کے اوپر گرفت ہوگی۔ اب بندہ جس فعل کا بھی ارادہ کرے گا اللہ اس کے لیے وہ پیدا کر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر ہے، جادوگر کیا کرے گا؟ کلمات کفریہ اور شیطان وغیرہ سے مدد لے کر کوئی فعل کرنا چاہے گا، اللہ جادوگر کے لیے جادو کا فعل پیدا کر دے گا۔ جادوگر اپنی طرف سے کچھ پیدا نہیں کرتا، سمجھے؟ جادوگر نے جو کچھ جو ہے کر کے دکھایا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ غلط کام کا ارادہ کیا، اللہ نے اسی غلط کام کی توفیق دے دی، پھر اس نے جو ہے اسباب جمع کیے، یعنی کفریہ کلمات وغیرہ کیے، اور پھر اس سے جو نتیجہ نکلا یہ نتیجہ اللہ نے پیدا کیا ہے جادو کا، لیکن اللہ نے اسے منع کیا ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے۔ اب یہ بندے نے منع کرنے کے باوجود اس کام کو کیا، اس وجہ سے یہ ذمہ دار ٹھہرا۔ اگر یہ اسباب جمع نہ کرتا جادوگری کے تو پھر اس پر مواخذہ نہ ہوتا۔ جب اس نے اسباب جمع کیے، ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے کے مطابق اس کو توفیق بھی دی، اس میں استطاعت بھی پیدا کی، اور اس کے لیے اس فعل کو ایجاد بھی کر دیا، ٹھیک ہے، کریٹ بھی کر کے دے دیا اس کے فعل کو۔ تو بندہ جو بھی ارادہ کرے گا اللہ اس کے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اسی مسئلے کے تحت پھر آپ کو جو ہے معجزات اور کرامات کا بھی مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم فعل کریٹ نہیں کرتے، اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب جو کرامات ہوتی ہیں اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے، تو بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس فعل کو اس کے ہاتھ پر پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کا ولی جو ہے کسی کے لیے دعا کر دے، کہے کہ اے اللہ فلاں کو تو کیا کر، اولاد عطا فرما۔ اب بندے نے قصب کیا، ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں شخص کو اولاد دے، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ دعا بھی کیا۔ تو بندے نے قصب کیا، اللہ نے اس فعل کو خلق کیا، اللہ نے اس کو اولاد دے دی، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں کی کرامت ہے، یہ فلاں ولی کی وجہ سے جو ہے اولاد پیدا ہوئی، حالانکہ ولی تو صرف سبب ہے، اس نے قصب کیا، اصل میں اولاد کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اولیاء کی کرامت میں فعل بھی اللہ کا ہوتا ہے، بندہ صرف اس کے لیے قصب اور ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے معجزات ہیں کہ نبی کوئی معجزہ دکھاتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کر دیں، تو زندہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ اس بندے کو زندہ کرے، اور پھر اس کے لیے انہوں نے قصب بھی کیا، یعنی کہ اس پر ہاتھ پھیر دیا یا پھونک مار دی، یا پھر انہوں نے جو ہے اس کے لیے دعا کر دی، جو بھی ہے۔ تو انہوں نے قصب کیا، اللہ نے اس فعل کو خلق کیا، پیدا کر دیا، اور پھر بندہ زندہ ہو گیا۔ تو ہم مجازن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن ان ریالٹی زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیونکہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہاں وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسی کام کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور بندے اسی کام کی طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا ہے۔ اب یہ وائس ورثہ ہے، یعنی بندے وہی کام کریں گے جس کے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو ذمہ دار بنایا ہے، ٹھیک ہے، مکلف بنایا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اللہ کسی چیز کو فرض یا واجب کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ اس کام کے کرنے کا مکلف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بندے کو نماز پڑھنے کا مکلف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کام کا حکم دے گا جس کام کے کرنے کی کیپیسٹی آپ کے اندر ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور اللہ وہ کام کرنے کا حکم دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کے خلاف ہے۔ گویا کہ اللہ آپ کو امپاسبل کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے خلاف ہے، اللہ ایسے فضول کام کا حکم نہیں دیتا۔
اللہ جن کاموں کا حکم دے رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے کیپیسٹی کے مطابق ہیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے حکم دیا۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں وہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے بندوں کو اسی کام کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور بندے اسی کام کی طاقت رکھتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں مکلف بنایا ہے۔ اور یہی تفسیر ہے اس کلمے کی، وہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور قوت دے گا تو ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں، اللہ طاقت و قوت دے گا تبھی ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ قرآن میں احکام نازل کیے ہیں، بندوں کو کام کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ بندوں کے سکوپ کے اندر، ان کی کیپیسٹی کے اندر فال کرتا ہے، تبھی اللہ نے انہیں حکم دیا، ورنہ اللہ امپاسبل چیز کا حکم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، آگے تقول لا حیلۃ لأحد، اور ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہیلا ایکسکیوز، ولا حرکت لأحد، اور کوئی حرکت بھی نہیں ہے، موومنٹ بھی نہیں کسی کے لیے، ولا تحول لأحد، اور جو ہے ہاں ولا تحول لأحد عن معصیت اللہ الا بمعونۃ اللہ، اور طاقت بھی نہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، ان معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ، اور اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر، دیکھیں دوبارہ ولا قوت لأحد، اور کسی کے لیے کوئی قوت نہیں ہے علی اقامت طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاعت کے کاموں کو کرنے کی، والثبات علیہ الا بالتوفیق اللہ، اور اس پر ثابت قدمی، یعنی کہ اس کو کنٹینیٹی کے ساتھ اسی پر جمے رہنا، قائم رہنا، اس کو ثبات کہتے ہیں۔ تو ثبات بھی جو ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، اس کی مدد سے کر رہا ہے، اور اگر کسی کام پر جمع ہوا ہے، قائم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی توفیق سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، ہاں، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم، فیصلہ اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشیت، علم، قضاء اور قدر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان کا معنی سمجھ لیں۔ مشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں بندوں کو نیکی اور برائی کا اختیار دوں، اب بندے کی مرضی ہے کہ نیکی والا اختیار استعمال کر کے نیک کام کرے یا برائی والا اختیار استعمال کر کے گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی چاہت سے دونوں چیزوں کا اختیار دینا، یہ مشیت ہے۔ ٹھیک ہے، مشیت کا لفظی معنی کریں گے تو اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی کیا مرضی تھی؟ اللہ کی مرضی تھی کہ بندوں کو اختیار دے، کہ بندے اپنے اختیار سے اچھے یا برے کام کر سکے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ علم استعمال کیا۔ علم کا معنی دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ مثلا ایک شخص نے اپنے اختیار سے نماز پڑھنے والا تھا یا پھر قتل کرنے والا تھا، یہ سارا کا سارا اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اس کو اللہ کا علم کہتے ہیں۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب کسی کام کے لیے اسباب خیر یا اسباب شر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے کا فیصلہ فرما دے کہ ہو جا، اب یہ کام ہو جا،
مثال کے طور پر بندے نے اسباب جمع کیا کسی کو قتل کرنے کے، اس نے ارادہ کیا کسی کو قتل کرنے کا، اس نے چاقو لی، اس نے بندوق لی اور گیا فلاں شخص کو مارا، تو جب اس نے یہ اسباب شر اختیار کر لیے تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے آدمی تو مر جا، تو وہ مر گیا، تو اللہ کے فیصلے سے وہ آدمی مر گیا، لیکن قتل کا سبب کون بنا؟ جس نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا اس کا قضا، اس کا فیصلہ۔ اور قدر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ بندوں نے فلاں فلاں کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسا ہی لکھ دیا، اسی کو قدر اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید جو ہے فلاں فلاں وقت میں جو ہے عمرو کو قتل کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں زید جو ہے بندوق سے عمر کو قتل کرے گا، یہ لکھ دیا اس نے۔ اب اللہ کے علم میں بھی تھا کہ یہ ایسا کرے گا، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ زید کو اختیار دے دے اچھے اور برے کام کرنے کا، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے علم، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے متعلق سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بندے نے اپنے اختیار سے، زید نے اپنے اختیار سے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کا فیصلہ پورا ہوا، اور زید کو اپنا غلط اختیار استعمال کرنے کی وجہ سے قیامت میں سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے برے افعال کا ہم اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں نے قتل کیا، اس کا مطلب نہیں اللہ کی مرضی تھی، اللہ نہیں چاہتا تو میں قتل نہیں کرتا، بھائی اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے تمہیں اختیار دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور تمہاری مرضی یہ ہے کہ تم قتل کرنا چاہتے تھے، اس مرضی کا غلط استعمال کیا، اس اختیار کا، یہ تمہاری مرضی ہے، اس وجہ سے اس پر سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پر کوئی الزام نہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اچھے اور برے کام، لیکن یہ مرضی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ بندوں کو وہ اختیار دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غلبت مشیعته المشیعات کلها وغلب قضاؤه الحیل کلها، ہاں یہ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تو بتایا کہ اللہ کے علم، اس کی مشیت، اس کی قدرت اور اس کی قضا سے ہوتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسان کی ساری تدبیروں پر غالب آ جاتا ہے، بندہ جو چاہے سوچ لے، جو چاہے کرنا چاہے، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کا فیصلہ سب کے فیصلوں پر غالب رہتا ہے۔ مثال کے طور پر نمرود نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دے، یہ نمرود کا ارادہ تھا، اور اس نے اس کے لیے اسباب بھی جمع کیے، اس نے آگ بھی لگائی، اس نے گوفن سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا بھی، لیکن ان تمام اسباب اور ارادوں کے باوجود، ان تمام تدبیرات کے باوجود، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا، اس کا قضا، اس کا فیصلہ کیا تھا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ ان کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو اللہ کا فیصلہ لوگوں کے تمام فیصلوں پر غالب آتا ہے، جب اللہ کوئی چیز کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر روکنا چاہے تو کوئی اس کو کر نہیں سکتا۔ وغلب قضاؤہ الحیل کلہا، اور جو ہے تمام لوگوں کی چاہتوں پر اللہ کا فیصلہ ہے، اور بندے کوئی بھی ہیلے بہانے کر لے، کسی کی کوئی چالیں نہیں چلتی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے جو ہے سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی کہ اللہ کی تدبیر کیسے غالب آتی ہے، جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے اسباب جمع کیے، انہوں نے لوگوں کو، ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو لیا، گھیرا بھی کر لیا، رات میں حضور علیہ السلام کے گھر کا گھیرا بھی کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے، لیکن کسی کو نظر بھی نہیں آئے،
اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل نہیں کر سکے، تو اللہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ کو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر سب کی تدبیروں پر غالب ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے فرما رہے ہیں یفعل ما یشاء وهو غیر ظالم ابدا، وہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے یا کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہوتی ہے، یا تو اللہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو کرنٹ اس کی سرکشی ہے، جو نافرمانی کی زندگی ہے، وہ اس نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، توبہ کر لے، ہو سکتا مقصد یہ ہو، یا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسے کسی دوسرے برے کام سے روکنا چاہ رہا ہو اس لیے بیماری ڈال دی، یا اللہ یہ چاہتا ہو کہ اس بیماری کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہو، یا اللہ کا مقصد یہ ہو کہ اس بیماری کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی کچھ نہ کچھ بھلائی ہوتی ہے، مشیت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، لیکن بندے کو وہ پتہ نہیں ہوتا، اور بندے پر اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ تو شدید بیمار کوئی ہے اور تڑپ رہا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں تڑپا رہا بندے کو، اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیسا ظلم ہے یہ، نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے اللہ کو ظالم کہا تو آپ کافر ہو جائیں گے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی برائی کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کو آپ ظالم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تقدس عن كل سوء وحین وتنزہ عن كل عیب وشین شین، ہاں یہ دیکھیں، تقدس پاک ہے اللہ تعالی ہر قسم کی برائی سے، حین کا کیا معنی دیا ہوا ہے نیچے؟ الہلاک، ٹھیک ہے؟ تو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالی پاک ہے۔ تنزہ عن کل عیب و شین، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، پاک ٹھہراتے ہیں ہر قسم کے عیب سے، اور جو ہے ہر قسم کی برائی۔ تو اللہ کی طرف کوئی بھی برائی منسوب نہیں کی جا سکتی، کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی گناہ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی پاسبلٹی کو بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولنے کی نسبت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، سمجھے؟ اور اللہ کی طرف کسی بھی قسم کے عیب کو منسوب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے برائی سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظلم یہ برائی ہے، اور ظلم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کرے اس بارے میں اس سے نہیں پوچھا جاتا، اور بندوں سے ان کے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہم اللہ کو یہ سوال نہیں کریں گے اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بندوں کو سوال کرے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو یا تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اسی لیے سوال کرنے کا حق بندوں کو نہیں ہے، اللہ کیا کرتا ہے اس کا بندے کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کو حق ہے کہ وہ بندوں سے سوال کرے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی، اور مخلوق کو خالق کے پاس حساب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وفی دعاء الاحیاء وصدقاتہم منفعۃ للاموات، اب یہاں سے ثواب اور ایصال ثواب کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کے دعا کرنے سے اور صدقہ کرنے سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، احادیث کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے۔ زندوں کے عمل سے، زندے جب دعا کرتے ہیں مردوں کے لیے تو زندوں کی دعا مردوں کو نفع دیتی ہے، اسی طرح زندہ لوگ جب اپنی
عبادات کرتے ہیں، نفلی عبادات، صدقات وغیرہ کرتے ہیں، تو ان صدقات کا ثواب اور بینیفٹ اموات کو ملتا ہے۔ یہ عقیدہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، اب سب سے پہلے مسئلہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے، ایصال ثواب۔ ثواب اور ایصال ثواب کا فرق سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بندہ جب کوئی عبادت، نیک کام کرتا ہے، بندہ جب نیک عمل کرتا ہے اور ثواب خود چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ خود چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ثواب حاصل کرنا۔ اور جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب کو پہنچانا۔ ایصال کا مطلب پہنچانا، ثواب یعنی نیکیاں، تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں کا پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ اس کے اندر کیا ہے؟ کیا زندوں کے عمل سے مردوں کو نفع ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلا مسئلہ، اس کو ہم قرآن سے سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ہم بندوں کو حکم دیا کہ وہ مردوں کے لیے دعا کریں۔ کیسے؟ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا کر گزر چکے۔ یعنی کہ جو ایمان والے پہلے مومن تھے، مسلمان تھے اور انتقال کر کے چلے گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ زندہ جب دعا کرتے ہیں تو مردوں کو اس سے نفع پہنچتا ہے۔ اگر نفع نہیں پہنچتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زندوں کو مردوں کے لیے دعا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور ابھی ہم نے مسئلہ پڑھا، اللہ اسی بات کا حکم دیتا ہے جو ممکن ہے بندوں کے لیے، جو ناممکن ہے اللہ اس چیز کا بندوں کو حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندوں کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ اللہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اللہ اسی کا مکلف بنائے گا جو کام بندے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے بندوں کو حکم دیا اور دعا سکھائی قرآن کے اندر، کہا کہ یوں کہا کرو ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ ٹھیک ہے، بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آگے اور ایک دعا سکھائی اللہ نے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب، ہمارے دل میں ان مومن بھائی جو گزر چکے ہیں ان کے متعلق ہمارے دل میں کوئی غل بھی نہ پیدا کر، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی برائی ہمارے اندر پیدا نہ کر ان کے متعلق، یعنی کہ ہم ان سے بدگمان نہ ہوں۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ لوگ ہم پچھلے جو ایمان والے گزر چکے ان کو نام رکھیں گے، کہیں گے کہ وہ لوگ ایسے تھے، وہ برے تھے، وہ فلاں تھے، سمجھے کہ نہیں، ان کا مذاق اڑائیں گے وغیرہ، اولیاء ہوں، علماء ہوں۔ آج دیکھیں فقہائے کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور اولیاء کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک تو فتنہ ہے ہی، قیامت کی نشانیاں۔ البتہ میں نے قرآن سے ثابت کیا، ابھی بتلایا کہ زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں پہنچنا ہوتا تو اللہ بندوں کو دعا کرنے کا حکم ہی نہیں دیتا۔ مسئلہ سولو ہو گیا۔ پہلا مسئلہ، مسئلہ کیا تھا؟ کیا زندوں کی دعا سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ اب اس میں کوئی قید نہیں لگائی، صرف ماں باپ کے لیے یا صرف جو ہے رشتہ داروں کے لیے، ایسی کوئی قید نہیں لگائی۔ ایمان والے کہا، ایمان والی کی قید سے پتا چلا کہ زندوں کی دعا سے صرف مومنین مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کافرین کے الگ کے لیے دعا کرنا جائز بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی نفع بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے یہیں پر ہم روک دیتے ہیں آج کا درس، انشاءاللہ کل ایصال ثواب کے متعلق تفصیل ذکر کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔